السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کی ہماری ویڈیو لفظ پہ ہے، لفظ کی حیت کے متعلق ہے، لفظ کی حرکات کے متعلق ہے۔ چینل میں تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکیں۔ لفظ کی دو اقسام ہیں، ایک لفظ بامعنی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بے معنی۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور بے معنی اس کو مہمل کہتے ہیں۔ کلمے کے آگے تین اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ جو خود اپنا معنی بتائے اور اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو۔ تینوں زمانوں میں ماضی، حال، مستقبل میں کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے اور وہ نام ہو، جیسے قلم، حامد، مسجد، کوئی بھی نام ہو یا خود اپنے سے مخاطب ہو انا میں۔ فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کے کرنے ہونے کے بارے میں ہو اور تینوں زمانوں میں کوئی ایک زمانہ پایا جائے، جیسے اس کی مثال فعلا اس نے کیا، ضربا اس نے مارا، ذہبا وہ گیا، جعلا اس نے بنایا۔ تیسری قسم ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر نہ آ سکے، یعنی جس کے معنی جو ہے اسم یا فعل کے ملنے کے بغیر نہ آ سکے۔ جیسے لفظ با ہے، جب تک کوئی ساتھ نہیں ملے گا تب تک معنی نہیں دیا جائے گا۔ مثال اس کی الہ، من، علا، یہ سارے اس کے اسی کے جو ہے وہ مثالیں ہیں۔ فعل کی اقسام، فعل کی بیسیکلی تین اقسام ہیں، نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع اور نمبر 3 امر۔ ماضی کیا ہے؟ ماضی وہ فعل جس میں کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا سمجھا جائے، جیسے ذہبا وہ گیا، نصرا اس نے مدد کی، ضربا اس نے مارا، اسی طرح فعلا اس نے کیا، جو بھی اس طرح مثالیں نکالیں۔ نمبر 2 مضارع، وہ فعل جس سے کسی کام کا کبھی زمانہ حال، کبھی زمانہ آئندہ میں ہونا سمجھا جائے، یعنی مضارع میں دو زمانوں کا ذکر ہوتا ہے، ایک موجودہ، ایک آنے والا۔ اس کی مثال جیسے یفعل، یذهب، یضرب، ینصر۔ معنی اس کا یفعل وہ کرتا ہے، یذهب وہ جاتا ہے، یضرب وہ مارتا ہے، ٹھیک ہے، دو زمانے، وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اس کے بعد ینصر وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ نمبر 3 امر، وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو، یعنی حکم دیا جائے، جیسے اذهب، افعل، انصر، اضرب، ٹھیک ہے، ان کے معنی ہیں اذهب تو جا، افعل تو کر، انصر تو مدد کر، اور اضرب تو مار، یعنی اس میں جو ہے حکم دیا جاتا ہے۔ فعل خواہ ماضی ہو یا مضارع ہو، دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ ماضی کہیں یا مضارع کہیں، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کہتے ہیں لازم اور دوسرے کہتے ہیں متعدی۔ جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کرے اس کو لازم کہتے ہیں، جیسے ذہب حامد، حامد گیا، جلس ولد، لڑکا بیٹھا۔ اس میں دونوں کی فاعل کے ملنے سے بات پوری ہوئی۔ اور متعدی کہتے ہیں جس فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو اس کو متعدی کہتے ہیں، جیسے نصر حامد محمودا، حامد نے محمود کی مدد کی، ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو فاعل کے ساتھ ساتھ
فعل فاعل کے علاوہ مفعول بھی جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے، یعنی اس میں متعدی میں دو اشخاص کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی لفظ جب ہم ذکر کرتے ہیں ماضی کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، وہ دو قسموں پہ ہوتا ہے۔ ایک کو ہوتا ہے مفعول، یعنی فعل کے اعتبار سے ان کی مزید آپ دو قسمیں کہہ سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے معروف، ایک ہوتا ہے مجہول، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک دو قسمیں اور ہیں، ایک ہوتا ہے مثبت، ایک ہوتا ہے منفی۔ معروف کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو اور اس کا فاعل معلوم ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو اور اس کا فاعل معلوم بھی ہو، جیسے شاربہ حامد ماء، حامد نے پانی پیا۔ اس کا سادہ میں آپ کو بات سمجھاؤں، شاربہ فعل معروف ہوا، جیسے اس کا دھاربہ اس نے مارا، ٹھیک ہے، مارا اس ایک آدمی نے، یعنی اس میں فاعل کا ہمیں پتہ ہے، نسبت جو فاعل کی طرف ہو رہی اس کا پتہ ہے۔ اور مجہول وہ ہوتا ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے فعلا یا دارابا کے کیا تھا، مارا اس ایک مرد نے معروف میں ہوتا ہے اور مجہول میں ہوتا ہے دوری با، اس میں پیش آ جاتی ہے اور فقرہ جو ہے وہ پیش کے ذریعے چینج ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ دوری با مارا گیا، وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، مارا گیا۔ تو اس طرح یہ مجہول جو ہے وہ مفعول کی طرف جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے دو قسمیں اس میں اور ہیں، ایک کو کہتے ہیں مثبت ہوتا ہے، ایک فقرہ منفی ہوتا ہے۔ مثبت فقرہ جیسے دارابا، مارا اسے ایک مرد نے، ناسارا مدد کی اسے ایک مرد نے، یعنی یہ جو مثبت فقرہ بتا رہے ہیں، یعنی اس میں کام کرنے کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ اور اس میں اور بھی آپ مضارع کی اگر مثال لے لیں، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یذهبو وہ جاتا ہے یا جائے گا، یعنی یہ مثبت کے سارے فقرات جو ہیں وہ ہیں۔ اگر اس میں منفی بھی بنایا جائے تو منفی میں وہ ہوتا ہے کہ کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم نے صرف ماضی پڑھا تھا نا، ماضی میں پڑھا تھا فاتحہ پڑھا تھا، داربہ پڑھا تھا، ناصرہ پڑھا تھا، عالمہ پڑھا تھا، حاسبہ پڑھا تھا، کارمہ پڑھا تھا، یہ 6 باب جو ہم نے پڑھے تھے، اس میں یا اس کے ساتھ ہم نے فاتحہ یفتح کے ملایا تھا، داربہ یضربو ملایا تھا، ناصرہ ینصر ملایا تھا۔ ان دونوں سے پہلے اگر میم الف ما کا اضافہ کر دیں تو وہ فقرہ نفی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان دونوں سے پہلے لفظ ما کا اضافہ کر دیں تو وہ نفی بن جاتا ہے، جیسے میں فقرہ بولتا ہوں ما فاتح، ٹھیک ہے، ما یفتح، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں صرف ماں کا اضافہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ آپ لا کا اضافہ بھی کرتے ہیں، اور زیادہ طور پہ لا جو ہے وہ مضارع کے ساتھ آتا ہے، اور ماں جو ہے وہ اس فعل ماضی کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، لیکن دونوں کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جیسے اور مثالیں لے لیں، ما فاتحہ، ما ناصرہ، نہیں، اس میں ناصرہ کیا کیا تھا؟ مدد کی اس ایک آدمی نے، ما ناصرہ نہیں مدد کی اس ایک آدمی نے، ٹھیک ہے، ما ناصرہ، ما ناصرو، ما ناصرت، ما ناصرتا، ما ناصر، یہ فقرہ اسی طرح جو ہے وہ نفی میں جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا۔ اور جو ہے فقرات جو ہیں جو ہم نے پڑھی، حرکات جو پڑھی، جیسے فعلا کے اوپر فا عین لام، تینوں کے اوپر جو حرکت تھی، جو فقرہ ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، وہ متحرک جس پہ حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو فعلا، فا کے اوپر، عین کے اوپر اور لام کے اوپر جو فتح ہے اس کو فتح بھی کہتے ہیں، زبر بھی کہتے ہیں، نصب بھی کہتے ہیں، نصب یا فتح زبر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نصب بھی کہتے ہیں، فتح بھی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ فقرہ فاعلہ بن جائے، جیسے علیمہ، عین کے اوپر فتح ہے اور لام کلمے کے اوپر، یعنی عین علیمہ، لام کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے، اور اسے جر یا کسرہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جر یا کسرہ کہتے ہیں زیر کو، رفع یا ضمہ بھی کہتے ہیں، جو ضمے والا ہو، کارو ما، عین کلم فا عین، عین کلمے پہ اس پہ جو ہے راہ پہ کیا آ گیا؟ ضمہ آ گیا، اس کو پیش کہتے ہیں۔ آگے جو ہیں وہ باتیں، جس پہ فتح ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، جس پہ کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں، جس پہ ضمہ ہو اس کو مضموم کہتے ہیں، یہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مزید ایڈ کرتا چلوں کہ گردان شروع کرنے سے پہلے
جو ہے یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ایک کام ہوتا ہے ایک بندہ کر رہا ہے اس کو واحد کہتے ہیں، اگر دو کر رہے ہیں اس کو تثنیہ کہتے ہیں، اگر دو سے زائد بندے کر رہے ہیں اس کو ہم جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی ایک بندہ کر رہا ہے اس کو ہم واحد کہتے ہیں، اگر کوئی دو بندے کر رہے ہیں اس کو تثنیہ کہتے ہیں، اگر دو سے زیادہ بندے کر رہے ہیں اس کو پھر ہم جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے جو ہے اس میں آ جاتی ہیں چیزیں، دو چیزیں اور اس میں آ جاتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد، یعنی ایک کو کہتے ہیں مجرد، ایک کو کہتے ہیں مزید فی. ٹھیک ہے، یعنی دو طرح کے یہ ہوتے ہیں. آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں، ایک حروف اصلی ہوتا ہے، ایک حروف زائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ حروف اصلیہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے حروف اصلیہ کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں، اس طرح سمجھ لیں. حروف اصلیہ کے اعتبار سے جن حروف کی 3 اقسام ہیں، انہیں ثلاثی کہتے ہیں، انہیں رباعی کہتے ہیں، انہیں خماسی کہتے ہیں. یعنی 3 لفظ والا حرف ہے، 4 والا حرف ہے اور 5 والا حرف ہے. اور اگر ان کو ہم دوسری حرف زائدہ، یعنی دو باتیں ہم نے کی، حرف دو اعتبار سے ہے، ایک حرف اصلیہ ہوتا ہے، ایک حرف زائدہ ہوتا ہے. اگر حرف زائدہ کی بات کریں تو پھر حرف زائدہ کی بھی 3 اقسام آ جائیں گی. وہ کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی، خماسی مزید فی. ٹھیک ہے، یعنی اس میں زائد میں، یعنی ہم نے صرف ابھی جو پڑھا تھا وہ صرف پڑھا تھا ثلاثی مجرد، اس کا ذکر کیا تھا. اور ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. اور تھوڑا سا آپ کو اس میں یہ بھی بتا دوں کہ جو باب کے اعتبار سے جو دو چیزیں اس میں آتی ہیں، یعنی ایک ہوتی ہے گردان جو صغیر کی ہوتی ہے، ایک کبیر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کبیر کی گردان پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی لفظ ہے کسی بھی مصدر کا ہم لیں، جیسے دربن کا ہم نے داربا لیا تھا، نصر کا ناصرہ لیا تھا، فعل، ٹھیک ہے، اس کے بعد علم عالمہ لیا تھا، اس کے بعد کرم اکرام وہ یہ لیا تھا، کرم کا کارما یکرم سے، حاسب حسبن کا لیا تھا حاسبہ. ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے، مصدر سے ہم نے یہ اس کا ماضی بنایا، اور ماضی سے پھر ہم نے یہ ماضی جو ہے وہ 6 کے 6 جو ہے وہ ڈسکس کیے. ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کو 6 کے 6 ابواب پڑھتے ہیں. پہلا ہے اس میں ہم جو ہے فاتحہ یفتح. ٹھیک ہے، دوسرا ہے داربا یدربو، تیسرا ہے نصر ینصر، چوتھا ہے عالمہ یعلم، اور پانچواں ہے کارما یکرم. ٹھیک ہے، اور چھٹا ہے حاسبہ یحسب. ٹھیک ہے، یعنی یہ 6 ابواب ہیں جو آپ کے اس میں جو شامل ہیں. ٹھیک ہے، ثلاثی جو مجرد کے 6 باب ہیں جن کا ہم جو ہے تفصیل سے ذکر کریں گے کہ ثلاثی مجرد میں 6 باب جو شامل کیے گئے ہیں وہ کیا کیا ہیں. پہلا باب ہے فاتحہ یفتح سے. ٹھیک ہے، فاتحہ فا کلمے پہ بھی، عین کلمے بھی اور لام کلمے بھی، تینوں کلموں پہ ایک ہی علامت ہے. اور فاتحہ، ناصرہ، داربا، تینوں کے جو ہے وہ سیم کلمات ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے تینوں کے سیم کلمات ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جب ان کے مضارع کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی صرف تینوں کی ماضیوں کی بات کی، اگر تینوں مضارع کی بات کریں، فاتحہ یفتح، ٹھیک ہے، نصر ینصر، یہ چینج ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہی جو تیسرا ہے، ٹھیک ہے، عالمہ داربا، ٹھیک ہے، یدربو. ٹھیک ہے، یہ 3 جو ہیں اس میں آتے ہیں. اور اس کو مزید ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مزید اس میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں جیسے داربا یدربو کے اسی وزن پہ الغسل. ٹھیک ہے، الغسل پہ آپ جو ہے وہ اسی مصدر پہ آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں غسل یغسل. ٹھیک ہے، الغلب غالب ہونا، جیسے غالب یغلب. الظلم پہ ظلم کرنا کے معنی میں آتا ہے ظالم یظلم. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ باب نمبر 2 ناصرہ ینصر کے وزن پہ آ جائے گا الطلب. طلب کہتے ہیں طلب کرنا، ڈھونڈنا. ٹھیک ہے، یہ طالبہ یطلب. ٹھیک ہے، طالبہ یطلب کے معنی میں آ جائے گا. اور القتل قتل کرنا. ٹھیک ہے، اور اس میں آ جائے گا مار ڈالنا قاتل یقتل. الدخول داخل کرنا، داخل یدخل. ٹھیک ہے، اور اس میں آ جائے گا نیکسٹ تیسرا باب آ جائے گا سامع یسمع پہ
العلم جاننا، علم یعلم، الجہل جہل یجہل، ٹھیک ہے، الفہم فہم یفہم، فاتح یفتح سے آ جائے گا الجرح، یہ زخمی ہونا، جرح کرنا، یہ جو حکیم حضرات جرح کرتے ہیں نا ان کو اس لیے آپ دیکھا ہوگا جرح لفظ لکھا ہوتا ہے، زخم ہونا، یہ آ جائے گا جارح یجرح، المنع مانع یمنع، الذبح، الذبح کیا آ جائے گا ذبح کرنا، ذبح یذبح، کارما یکرم پہ آ جائے گا کرب، قرب یقرب، البعد بعود یبعود، الکسرہ تو زیادہ کرنا، کاسورا یکسر، اور آخری باب آ گیا حاسبہ یحسب، النعمۃ نعم ینعم، ٹھیک ہے، یہ جو 6 باب کے 6 کے 6 اوزان پہ میں نے جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ پڑھ دیے، ان کے تھوڑے تھوڑے جو ہے لفظ جو ہے گردانے جو 14 سیغے ہوتے ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے اس میں مزید جو ہے بہتر ہو سکے۔ جیسے میں نے بتایا یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کبیر، ایک ہوتی ہے صغیر۔ ابھی میں نے صرف آپ لوگوں کو کبیر وہ ہوتی ہے جس میں اکیلے اکیلے لفظ کو جو ہے وہ یعنی ماضی کو علیحدہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، مضارع کو علیحدہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد نہیں آ جاتا ہے، نہیں کا ماضی آ جاتا ہے، پھر نہیں کا مجہول آ جاتا ہے، نہیں کا معروف آ جاتا ہے، یا بھی معروف پڑھ رہے ہیں پھر نہیں کا مجہول پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر نہیں کا معروف مجہول کے بعد دونوں کے پھر جو ہے نفی پڑھیں گے، یعنی نفی معروف پڑھیں گے پھر نفی مجہول پڑھیں گے، اس طرح یہ جو ہے اس کو کبیر کہتے ہیں۔ اور صغیر وہ ہوتی ہے، میں صغیر کی گردان بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ بھی ہو سکے اور آپ کو تھوڑی سمجھ بھی آ سکے۔ جیسے دارابا یدربو کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، دارابا یدربو دربن فہو داربن، و دوریبا یدرب دربن فذاک مدروبن، ٹھیک ہے، الامر منو یدرب والنہی عنہ لا تدرب، الظرف منو مدربن والالت منو مدربن، آفل تفضیل منو ادربن، یعنی اس میں جو ہے یہ صغیر اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے، اس کے جو 54 سیغے جو 55 ہوتے ہیں اس میں صرف جو ہے جو وہ زمانہ ہے، جو وہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، منفی ہے، معروف ہے، مجہول ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، افعل تجب ہے، امر ہے، جو بھی ہے، ان سب کو جو ہے وہ ایک ہی گردان میں ذکر کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے صغیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات کہ آپ کو سمجھ لگ گئی، یہ آج کی یہی باتیں تھیں، اس پہ مزید جو ہے وہ حرف جو ہے وہ لفظ ڈھونڈیے گا، ٹھیک ہے، ماضی پہ صرف ابھی ڈھونڈیے گا، داربا، نصرہ، سامعہ، فاتحہ، کارما، حاسبہ پہ جتنے بھی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، دخلہ، ذہبہ، قاتلہ، جو بھی الفاظ ہوں ان پہ کام کیجیے گا۔ کوئی کویسچن کی سمجھ نہ آئی نیچے کمنٹ دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔